ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم فدق کے حوالے سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ فدق کی تاریخ کیا ہے اور فدق کس کا حق تھا، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ فدق کے بارے میں شیعہ علماء کا کیا عقیدہ ہے اور اس حوالے سے سنی علماء کا کیا موقف ہے۔ تو آئیے پہلے فدق کی تاریخ کو جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے حاصل ہوا تھا۔ ناظرین، فدق کی تاریخ یہ ہے کہ فدق یہودیوں سے صلح کی بنا پر یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا تھا۔ فدق ایک گاؤں تھا جس کا آدھا حصہ یہودیوں نے رسول اللہ کو دے دیا تھا، جیسا کہ کتاب معجم البلدان میں صفحہ 238 میں ہے کہ وَفَدَقَ قَرْيَةٌ بِالْحِجَازِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَدِينَةِ يَوْمَانٍ، یعنی فدق حجاز کا ایک قریہ تھا اور فدق اور مدینہ کے درمیان 2 دنوں کا فاصلہ تھا۔ افا اللہ علی رسولہ فی سنت 7 صلحاً، یعنی اللہ نے وہ رسول اللہ کو صلح کے نتیجے میں لوٹایا تھا۔ آگے لکھتے ہیں فَهِيَ مِمَّا لَمْ يُجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ خَالِصَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ وہ سرزمین تھی جس پر نہ جنگ ہوئی نہ گھوڑے دوڑائے گئے اور وہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی۔ ناظرین، فدق حجاز میں مدینہ سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں اس وقت الحائط نامی شہر آباد ہے۔ سن 1975 میں یہ شہر 21 دیہات پر مشتمل تھا، جبکہ سن 2010 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی کل آبادی تقریباً 14,000 افراد ہے۔ اس دور میں فدق میں یہودی آباد تھے اور اس علاقے کی اسٹریٹجک محل وقوع کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودیوں نے اس علاقے کو فوجی علاقہ قرار دیا ہوا تھا۔ تاریخی منابع کے مطابق خلیفہ دوم کی دور خلافت تک یہاں یہودی ہی آباد تھے، لیکن انہوں نے وہاں سے یہودیوں کو جانے پر مجبور کیا۔ ناظرین، فدق باغات اور نخلستان پر مشتمل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں نخلستان میں موجود کھجوروں کی درختوں کی قیمت شہر کوفہ کے مساوی سمجھی جاتی تھی، جو کھجوروں سے منافع لینے کے حوالے سے ایک غنی شہر تصور کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر نے حجاز سے یہودیوں کو نکالنا چاہا تو فدق میں موجود نصف درختوں کے مقابلے میں یہودیوں کو 50,000 درہم عطا کیے گئے تھے۔ بعض روایات کے مطابق پیغمبر اکرم کے دور میں فدق کی سالانہ آمدنی کے بارے میں 24 سے 70 دینار تک کا اندازہ لگایا گیا ہے، جس کی مالیت آج کے دور میں تقریباً 2 کروڑ سے لے کر 6 کروڑ روپے سالانہ بنتے ہیں۔ ناظرین، جنگ خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھوں خیبر کا علاقہ اور اس کے قلعے فتح ہوئے تو اس علاقے اور وہاں کے قلعے میں رہنے والے یہودیوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہتھیار ڈالنے اور مصالحت پر رضامندی کا اظہار کیا۔ یوں یہودیوں کے ساتھ یہ طے پایا کہ وہ اس علاقے کی نصف زمین بطور مصالحت مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جب چاہیں اس زمین سے نکال سکتے ہیں۔ یوں فدق بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی جاگیر تھی اور ان کی ملکیت میں تھی، جیسا کہ اس کتاب میں کہا گیا ہے وَقَانَتْ لَهُ خَالِصَةً لِأَنَّهُ لَمْ يُجَفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، یعنی وہ قریہ خالصتاً رسول اللہ کی ملکیت میں تھا کیونکہ اس پر مسلمانوں نے گھوڑوں اور سواریوں کے ذریعے جنگ نہیں کی تھی۔ اور ایک اور کتاب سیرت ابن ہشام میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں کہ چونکہ فدق بغیر جنگ اور لشکر کے فتح ہوا ہے، اسی سبب سے یہ خاص حضور کا مال تھا۔ ناظرین، روایات کے علاوہ قرآن میں بھی اس بات کا واضح ثبوت موجود ہے کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی۔ خیر، قرآن سے ہم آگے چل کر دلائل دیں گے۔ اب بھی آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کا کیا موقف ہے۔ پھر سمجھا دوں، مال غنیمت کے کل 5 حصے بنائے گئے۔ 4 حصے آپ سوچیں کہ وہ کن کے ہوئے؟ وہ فوجیوں کے ہوئے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ یہی فرق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سمجھایا ہے۔ مال فے کا نقطہ اور تعریف کرتے ہوئے کہ مال فے وہ اموال ہیں کہ جو تمہارے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے بغیر اللہ نے تمہیں لوٹا دیے، اس میں تمہاری سٹرگل نہیں ہوئی، اس لیے بطور خاص فوجیوں کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا گیا۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کو دیں گے، وہ ایک الگ میٹر، بعد میں اس کی تفصیل آتی ہے، کیونکہ تم گھوڑے دوڑائے بغیر یہ تمہیں ملے۔
اور مال غنیمت کا فرق یہ ہے کہ وہاں تم نے گھوڑے دوڑائے، محنت کی، جانیں لٹائیں، اس لیے 4 حصے گھوڑے دوڑانے والوں کے ہوئے، یعنی فوجیوں کے، سپاہیوں کے، جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، جہاد میں حصہ لیا، 4 حصے اسٹیٹ اوے ان میں تقسیم ہوں گے۔ اس لیے اموال غنیمت فوج میں، لشکر میں حصہ لینے والے سپاہیوں اور فوجیوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ 4 حصے ان کے پاس جائیں گے مال غنیمت کے، اور جو 5واں حصہ ہوگا اس 5ویں حصے کے پھر 5 حصے ہوں گے۔ ان 5 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، ایک حضور کے قرابت پر، بنو ہاشم اور اہل بیت کا۔ ان 5ویں حصے کے 5 حصوں میں سے ایک حصہ قرابت داروں کا، اہل بیت کا، ایک تیسرا یتامہ کا، ایک مسکینوں غریبوں کا، محتاجوں کا، اور ایک مسافروں کا۔ یہ اموال غنیمت کی بات تھی۔ اب ذرا اموال فے کا سنیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مال فے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فدق مال فے میں سے تھا۔ اب دیکھیے قرآن سے پوچھتے ہیں کیا اموال فے جس میں فدق شامل ہے؟ گویا جب مال فے کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے ڈائریکٹلی فدق پر بات ہو رہی ہے۔ جو اموال فے میں آتے ہیں ان میں فدق بلا شک و شبہ اموال فے میں ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ کیا فدق یعنی اموال فے کی بھی کوئی قرآن نے تقسیم کی تھی یا اسٹیٹ اوے کسی ایک کے پاس تھی تاکہ اس کو مل جائے؟ اب قرآن سے فیصلہ لیں۔ آیت نمبر 7، آیت نمبر 6 میں تعریف آئی ہے کہ مال فے اس کو کہتے اس لیے ہیں کہ وہ جنگ کیے بغیر مل گئے۔ اب نمبر 7 میں مال فے کی تقسیم بیان ہوئی ہے، اس کے حصے۔ فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ۔ آئیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ فدق جو مال فے میں سے تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حضرت فاطمۃ الزہرا کو دے دیا تھا، یا آپ کا حق تھا وراثت کا، ایکسکلوسیو آپ کا، اور آپ کو نہیں دیا گیا، آپ سے چھین لیا گیا، سیدنا صدیق اکبر نے قبضہ کر لیا اور آپ کے مطالبے کو رد کر دیا۔ یہ جو ایک قصہ بنایا جاتا ہے۔ قرآن سے فیصلہ لیں کہ کیا مال فے یعنی فدق کسی کو دیا جا سکتا ہے سارا کا سارا؟ جسٹ ایک سوال ہے۔ آیت نمبر 7 اس کا فیصلہ کر رہی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، اور جو اموال فے اللہ نے، سمجھا رہا ہوں، قریظہ سے، بنو قریظہ سے، بنو نذیر سے، فدق والوں سے، خیبر والوں سے اور ارینا والوں سے، یہ سارے اموال فے تھے۔ بنو قریظہ سے ہاتھ آنے والے اموال، بنو نذیر کے اموال جو مدینہ میں آئے، فدق کے اموال اور خیبر کا جو حصہ آیا اور ارینا کا، ان تمام سمیت جتنے مفتوح علاقے بغیر جنگ کے، فرمایا جو کچھ اللہ پاک نے ان بستیوں والوں سے نکال کر اللہ نے اپنے رسول پر لوٹا دیے، اب ان اموال کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ان کی تقسیم کا فارمولہ اعلان کر دیا ہے۔ فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اس کا بھی ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا، ایک حصہ، وَلِذِي الْقُرْبَى، ایک حصہ ذوی القربا کا ہوگا۔ اپنے قرآن کی آیت کو صحیح طرح سے یا تو پڑھا کوئی نہیں، یا پھر پڑھا ہے تو اپنے جان بوجھ کر حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ آیت چونکہ آگے بھی جاری ہے، میں اتنا حصے پہ اکتفا کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو اپنے رسول کو اہل قریٰ سے مال فی عطا کیا، وہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، کس کی ملک ہے؟ آواز قدرت آتی ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ یہاں پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ایک لام لگائی ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ اس سے نتیجہ لینے کے لیے ویسے قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن اس سے نتائج لینے کے لیے، نتیجہ گیری کے لیے کم از کم 14-15 علوم اپنے ذہن و روح میں اتاریں،
روح کو پاک کریں، پھر اس پہ دقت کریں، پھر قرآن اپنے مطالب کو واضح کرے گا۔ آواز قدرت آتی ہے، اللہ نے اپنے رسول کو جو اہل قرآن سے مال فی عطا کیا، فدق کی شکل میں تھا، یہ مال فی، اس کا مصداق فدق ہی ہے۔ فَلِلَّهِ، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ فَلِلَّهِ، یہ اللہ کی ملک ہے۔ چونکہ لام جو اللہ پر داخل کی گئی یہاں پر، یہ لام لام ملک ہے، یہ اللہ کی ملک ہے۔ آگے واو عاطفہ لگائی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عاطف اور معطوف اور معطوف علیہ ایک ہی حکم میں ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے تو وہی لام رسول کے نام کے ساتھ بھی لگا دی، وَلِلرَّسُولِ، یہ صرف اللہ کی ملک ہے، رسول اللہ کی ملک ہے۔ اور آگے یہی لام کسی اور کے لیے بھی آ رہی ہے، وَلِذِی الْقُرْبَى، اور ذوی القربہ کی ملک ہے۔ یہاں بھی لام ملک آئی ہے، اللہ کی ملک ہے، للہ، وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِی الْقُرْبَى۔ میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ جس وقت میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں تو یہ سکرین پہ بھی چلا دیں اور موٹا کر کے، تاکہ باقی جو سامعین ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ کہاں پہ یہ دھاندلی کی گئی ہے اور کہاں پہ تحریف کی گئی ہے، تحریف معنوی، تحریف لفظی نہیں۔ وَلِذِی الْقُرْبَى، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى، یہ اللہ کے لیے اوپر بھی لام ملک آیا، لفظ رسول کے لیے بھی لام ملک آیا، ذوی القربہ کے لیے بھی لام ملک آیا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کی ملک ہے، یہ رسول اللہ کی ملک ہے، یہ ذوی القربہ کی ملک ہے۔ لیکن والیتامى، جب یتیم کی بات آئی، مساکین کی بات آئی اور مسافر کی بات آئی، تو یہاں اللہ نے لام ملک نہیں لگایا، الف لام لگایا ہے، لیکن لام ملک نہیں لگایا، فرمایا والیتامى، ولیلیتامى نہیں کہا، وللمساکین نہیں کہا، بلکہ والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ راج صاحب آپ نے کہا کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کے تصرف میں یہ ہوتا ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھیں، اس آیت پہ اگر دقت کریں نا تو یہ آیت اہل بیت کی امامت بھی ثابت کر رہی ہے کہ مال فی ایک علامت تھا کہ اللہ جس کو اس پہ مالک بنا رہا ہے، چونکہ مال فی امام کے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے، تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کوئی ایسا ویسا نہیں بن سکتا، وہی ہے جس کو اللہ بنائے۔ یعنی اللہ رب العزت کس کو مالک بنا رہا ہے؟ اللہ خود اپنے آپ کو، رسول اللہ کو، ذوی القربہ کو۔ تو ذوی القربہ کون ہے؟ القربہ میں کل بنو ہاشم بھی شامل ہیں، بنو عبد المطلب شامل ہیں، بنو ہاشم بھی ہیں، بنو عباس بھی ہیں، اور پنجتن پاک اور اہل بیت پاک بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، جو آقا علیہ السلام کے قرابت دار ہیں، نسب میں، مصاہرت میں، جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں، اہل و عیال ہیں۔ قرآن مجید نے صاحبزادی کا نہیں کہا۔ یہ وہی ڈاکٹر صاحب، یہ وہی ذوی القربہ ہیں جن کے لیے سورہ حشر، سورۃ الشورى کے اندر آواز قدرت آتی ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرا حبیب، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، انہیں کہہ دو میں اپنی رسالت کا اجر تم سے کوئی نہیں مانگتا، میری رسالت کا اجر صرف یہ ہے کہ میرے قربہ سے مودت کرو۔ متواتر احادیث، علماء تسنن نے بھی لکھی، علماء تشیع نے بھی، کہ قربہ سے مراد کون ہے؟ وہ جناب زہرا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور ان کی آل پاک ہے، نبی اکرم کی اہل بیت ہیں، ان کی آل پاک ہے، یہ قربہ۔ اور قربہ افعال التفضیل مؤنث کا صیغہ ویسے، یعنی افعال التفضیل ہمیشہ کسی کے جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کو کسی کے مقابلے میں رکھ کر کیا جاتا ہے، یعنی کوئی اور بھی قریبی ہوگا، لیکن جتنے قریبی جناب زہرا صلوات اللہ علیہ ہیں، اتنا میرے نبی کے اور قریب کوئی نہیں۔ یہ مؤنث کا صیغہ فعلا کے وزن پہ ہے اور افعال التفضیل ہے، یعنی مودت جن سے واجب ہے وہ جناب زہرا ہے، اور وہ ہیں جو مباہلہ میں میرے نبی کے بیٹے بن کے گئے۔ اللہ رب العزت ان ذوی القربہ کو
مال فی کا مالک کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں مالک نہیں ہے، تو جو مال فی کا مالک ہے وہی امامت کا حقدار ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک حصہ، وَلِذِي الْقُرْبَى اور ذوی القربہ قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور ایک حصہ یتامہ کے لیے، وَالْمَسَاکِین ایک حصہ محتاجوں غریبوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیل اور ایک حصہ مسافروں کے لیے۔ اب یہ قرآن کا کیٹیگوریکل فیصلہ ہے، قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اسلوب دیا ہے کہ مال فی کس کی ملک میں ہے؟ اللہ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اللہ کی ملک ہے، رسول اللہ کی ملک ہے، ذوی القربہ کی ملک ہے۔ لیکن جو یتیم مساکین کی بات آئی، ان کو آپ کفالت کے لیے دیں گے۔ جناب سیدہ ذوی القربہ ہیں، وہ یتامہ کی فہرست میں یا مساکین کی فہرست میں نہیں آتے۔ ناظرین، علامہ صاحب جس لام ملک کی بات کر رہے تھے وہ یہ تھا، اسلام ملک کی کئی مثالیں قرآن میں موجود ہیں اور اللہ نے بہت سے مقامات پر لام ملک کا استعمال کیا ہے، اور نام ملک جہاں آ جائے وہاں ملکیت ہی مراد ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ وراثت کے احکام بتاتے ہوئے کہتا ہے، اگر تمہاری بیویاں بنا اولاد کے مر جائیں تو ان کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے لکم نصف، تمہاری ملکیت میں نصف یعنی آدھا ہے۔ یہاں بھی لام ملک استعمال ہوا ہے، اور اس بارے میں ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ وراثت کی صورت میں ملنے والا مال ملکیت میں شمار ہوتا ہے، وہ جس کو وراثت کی صورت میں ملتا ہے وہ اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ آگے ایک اور آیت دیکھیں، اس میں اللہ جنگ کی صورت میں ملنے والے مال کو بیان فرماتے ہوئے کہتا ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول ہی، یعنی اے نبی تم سے یہ انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ انفال اللہ اور رسول کی ملکیت ہے۔ یہاں بھی لفظ للہ استعمال ہوا ہے جو کہ لام ملک ہے۔ ناظرین، یہاں بالکل واضح ہو گیا ہے کہ وہ سرزمین خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی، اور اس پر رسول اللہ کو حق حاصل تھا کہ وہ جس کو چاہیں عطا کر دیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زمین سیدہ کو اپنی زندگی میں ہی عطا کر دی تھی، جیسا کہ کتاب الکافی میں اس کا ذکر موجود ہے، اور تفسیر دور منصور میں بھی صاف الفاظ میں موجود ہے کہ جب وآت ذی القربہ والی آیت نازل ہوئی تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح سیدہ کے حوالے کر دیا تھا۔ ناظرین، جب وہ زمین سیدہ کے تصرف میں آ گئی تب سیدہ نے اپنے وکلاء کو فدق کی نگہبانی کے لیے مقرر کر دیا۔ وہ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی نگہبانی کرتے تھے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور خلیفہ اول برسر اقتدار آئے تب انہوں نے سیدہ کی وکلاء کو وہاں سے نکال دیا اور اپنے لوگوں کو مقرر کر دیا۔ جب سیدہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فدق کی واپسی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ تو میری ذاتی جاگیر ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی زندگی میں ہی عطا کر دی تھی۔ فدق کے مطالبے پر خلیفہ اول نے سیدہ سے گواہوں کا مطالبہ کیا، پس سیدہ نے گواہوں کے طور پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور ایمن کو پیش کیا۔ گواہوں کی گواہی سننے کے بعد خلیفہ اول نے سیدہ کو لکھ کر دے دیا کہ یہ سرزمین آپ کی ہی ہے۔ پس سیدہ وہ کاغذ لے کر چلی گئے۔ ادھر خلیفہ دوم کو اس سارے واقعے کی خبر ہو گئی۔ جتنی دیر میں وہ دربار پہنچے تب تک یہ سارا معاملہ ہو چکا تھا اور سیدہ وہاں سے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھیں۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھیں کہ خلیفہ دوم نے ان سے سوال کیا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سیدہ نے بتایا کہ یہ ابن ابی قحافہ کا لکھا ہوا مکتوب ہے۔ خلیفہ دوم نے ان سے کاغذ چھین لیا اور اس پر لکھی تحریر کو مٹا دیا اور پھاڑ دیا، پھر اور اسے جا کر کہا کہ لوگ اس دنیا کے پجاری ہیں، ان کو اس دنیا کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے علی اور اس کے اہل بیت کو خمس اور مال فہ مت دو۔ جب علی کے حامیوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ علی کو چھوڑ دیں گے اور دنیا کی محبت میں وہ تمہیں قبول کر لیں گے۔ جب خلیفہ اول نے یہ سنا تو ان کو یہ رائے کافی پسند آئی اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس فعل کے بعد سیدہ دوبارہ وہاں گئی اور انہوں نے دوبارہ اسی فدق کا مطالبہ کیا، لیکن اس بار خلیفہ اول نے انکار کر دیا۔ جب سیدہ نے دیکھا کہ وہ اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ فدق ان کا اپنا حق ہے، تب سیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اسے میرے والد کی ملکیت سمجھتے ہو تو ان کی بیٹی ہونے کے واسطے سے میرا حق کی وراثت بھی تو ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ ہمارا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ ان کے اس جواب پر سیدہ نے ایک طویل خطبہ دیا جس کے چند الفاظ یہ ہیں کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے، یہ کتاب اللہ میں ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں۔ افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموہ، کیا تم کتاب اللہ کو جانتے بوجھتے ہوئے ترک کر رہے ہو اور اسے پس پشت ڈال رہے ہو، حالانکہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ ووارث سلیمان و داؤد، اور حضرت یحییٰ اور زکریا کے قصے میں یہ دعا موجود ہے کہ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ ناظرین، اس طویل خطبے کے بعد جب وہ انکار پر ہی قائم رہے تب سیدہ نے کہا کہ اب میں تم دونوں سے ہرگز بات نہیں کروں گی۔ ناظرین، اس مسئلہ فدق میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی میراث علم ہوتا ہے۔ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم ہوتا ہے، جو اپنی وراثت میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ اگر اس حدیث کو بھی دیکھا جائے تو یہ بھی سیدہ کے موقف کو ہی ثابت کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اب اس حدیث کے مطابق نبی کا پورا علم وراثت کے طور پر سیدہ کو ملنا چاہیے تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ سیدہ کے علم میں وہ سب کچھ تھا جو رسول اللہ کے علم میں تھا۔ اب سیدہ کا مطالبہ یہ تھا کہ فدق ان کا حق ہے، یعنی ان کے علم کے مطابق شرعی طور پر فدق سیدہ کا حق تھا۔ ان کے علم کے مقابلے میں حضرت ابو بکر کا دعویٰ یہ تھا کہ فدق عام مسلمانوں کا حق ہے۔ ناظرین، اب فیصلہ آپ کریں کہ ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا علم ہے جو وراثت کے طور پر سیدہ کو ملا ہوا ہے تھا، تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام، اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں ایک نبی سے کئی گنا کم علم رکھنے والی شخصیت ہے۔ علم کی ہی بنیاد پر ان دونوں نے ایک ایک دعویٰ کیا ہے۔ آپ بتائیں ان دونوں دعووں میں کس کا دعویٰ سچا ہے؟ کیا علم نبی کا دعویٰ سچا ہے یا اس سے مخالف ایک عام انسان کے علم کا دعویٰ سچا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ نبی کے علم کا دعویٰ سچا ہے تو لا محالہ سیدہ کو حق پر ماننا پڑے گا، کیونکہ حضرت ابو بکر اور تمام علماء کی حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا علم سیدہ کو وراثت میں ملا ہوا تھا، تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام۔ اور اگر کہیں کہ نبی کے علم کے مقابلے میں ایک عام انسان کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے تو پھر گویا ایک عام انسان کو نبی سے افضل مان رہے ہیں۔ ناظرین، اب آئیے اس سینیریو کو قرآن پر پیش کرتے ہیں، کیونکہ اب احادیث اور روایات سے تو بات واضح ہو چکی ہے، اب باری ہے قرآن کی، تو آئیے قرآن سے بھی پوچھتے ہیں۔ تو ناظرین، ملاحظہ فرمائیں سورہ نساء کی آیت نمبر 7 جو کہ سیدہ کے موقف کو بالکل حق ثابت کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یعنی للرجال مردوں کی ملکیت میں نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون اس میں سے جو ترکہ ہے والدین اور اقربین کا یعنی قریبیوں کا۔ آگے ہے وللنساء نصیب، اور عورتوں کی ملکیت میں بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون اس میں سے جو ترکہ والدین اور قریبیوں کا ہے۔ ناظرین، اس آیت میں سیدہ کا حق پر ہونا قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یعنی والدین اور اقربین کا جو ترکہ ہو اس میں سے عورتوں کی ملکیت میں بھی حصہ ہے۔ اور رہی بات اس حدیث کی کہ انبیاء کا ورثہ نہیں ہوتا، تو وہ حدیث چونکہ قرآن کی ان تمام آیات کے صریحاً خلاف ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اہل سنت کی کتاب الرسالۃ للشافعی کے صفحہ 546 پر صاف الفاظ میں موجود ہے کہ لا تخالف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اللہ بحال، کسی بھی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قرآن کریم کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، اب آئیے انجینئر صاحب کا موقف سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔
اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے. تو میرے نزدیک یہ مینیجریل ایشو تھا. اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں, مجھے امت نے چنا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا. بیسیکلی یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں, تو آپ کے بہاف پہ میں اس کو مینج کروں گی. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس لیے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی کہ بھی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا. جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا مینجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے؟ تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی, تو یہ فزیکل وراثت اس طریقے سے تو نہیں ہوگی. جب وراثت نہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ یہ مینجمنٹ کیوں مجھ سے مانگ رہی ہیں؟ میں مینجمنٹ اس کو چلاؤں گا. ناظرین, انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا اور اپنے اس دعویٰ میں کوئی قرآنی دلیل نہیں دی, حالانکہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ فے اللہ رسول اور ذی القربا کی ملکیت ہے. جب اللہ ان کو مالک بنا رہا ہے تو حضرت ابوبکر کیوں مینج کریں گے؟ جب حق ہی ذی القربا یعنی سیدہ کا ہے تو مینج وہ کیوں کریں گے؟ انجینئر صاحب کا حق تو یہ تھا کہ قرآن کی کوئی آیت دکھاتے کہ جو خلیفہ وقت ہوگا وہ مال فے کا مالک ہوگا. یقیناً ایسی کوئی آیت ہے ہی نہیں, اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ مال فے والی اس آیت سے ملکیت مراد ہے. یعنی جس طرح اللہ اس مال کا مالک ہے اسی طرح رسول اور ذی القربا بھی مالک ہیں, اور جس طرح اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس مال کے متعلق حکم دے سکتا ہے, اسی طرح رسول اور ذی القربا بھی اس مال کے متعلق جس طرح چاہیں حکم دے سکتے ہیں, کیونکہ اس آیت میں جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہی الفاظ ان کے متعلق بھی استعمال ہوئے ہیں. خیر ناظرین, مختصر یہ کہ فدق حقداروں کو نہیں دیا گیا, اور بعد میں عثمان جب خلیفہ بنے تب انہوں نے وہ مال جو حقداروں سے اس لیے روک کے رکھا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اور غریب مسلمانوں کا حق تھا, وہی فدق حضرت عثمان نے مروان کو دے دیا. یعنی جو فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے, وہ مروان کو دے دیا گیا. بعد میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تب انہوں نے وہ سیدہ کو دینے کی پیشکش کی. تو ناظرین, یہ تھی فدق کی ایک مختصر سی تاریخ. یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں تھا کہ کسی کی دل آزاری کریں, بلکہ ویڈیو بنانے کا مقصد فقط اور فقط یہ تھا کہ ہر انسان کم از کم یہ سوچے کہ آج اس واقعے کو تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ان 1500 سالوں میں امت مسلمہ کو سکون نہیں ملا؟ کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ آج بھی مسائل کا شکار ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ مسلمانوں نے آل نبی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ قطعی طور پر اچھا نہیں تھا. پہلے سیدہ کا حق, پھر امیر المومنین سے جنگیں, پھر امام حسن کی شہادت, پھر واقعہ کربلا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ آل رسول کو دکھ ہی دیے ہیں. تو ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں. شکریہ.